فرمایا اسی طرح مسواک کرنا، واستنشاق الماء، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو پانی سے دھونا یہ بھی، وقص الاظفار، ناخن کاٹنا، وغسل البراجم، براجم برجمہ کی جمع ہے، یہ جو انگلیوں کے جوڑ ہے نا ان کو کہا جاتا ہے بھائی، جب انگلیاں بند کرتے ہیں نا آپ تو اوپر جو جوڑ پیدا، جو جوڑ کے اوپر کا حصہ ہے، تو پہلے عرب لوگوں میں کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا، تو کھانے کا جو گھی اور میل کچیل یہاں جمتا تھا، اور یہ اٹھنے میں کہیں بھی یہ اور آپ نے دیکھو نا گھٹنوں کے بھی جوڑ، پہلے تو مائیں جو ہے نا وہ واش روم میں پتھر ہوتے تھے، ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب ہمیں نہلاتی تھی، ہم بچے تھے تو رگڑتی تھی نا یہ گھٹنے اور یہ جو ٹخنے ہیں، تو اب یہ چیزیں مارکیٹ میں، کیونکہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے، باہر فٹ بال کھیل رہے ہیں، مارم پیٹی کھیل رہے ہیں، تو وہ یہ چیزیں زیادہ گندی ہوتی ہیں میل کچیل میں، جمتا ہے میل یہاں پہ، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوڑوں کو دھونے کا حکم دیا۔ وَنَتْفُ الْإِبِطِ، بغلوں کو نوچنے کا، نتف کا معنی نوچنا، جو بغلوں کے بال ہیں وہ بھی شریعت میں افضل ہے، سنت ہے نوچنا، یہ جو بلیڈ سے جب یہ بال صاف کیے جاتے ہیں تو اور زیادہ گھنے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے افضل یہی ہے کہ ان کو نوچا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوچتے تھے۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بلیڈ استعمال کر کر کے ان کی جڑیں ہو جاتی ہیں مضبوط، اگر بچے کو بچپن سے ہی آپ عادت ڈالیں کہ ان بالوں کو نوچنا ہے تو پھر تکلیف نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو تھوڑی بہت پہلی دفعہ میں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو عادت پڑ گئی ہے بلیڈ کی، تو اب نوچنے کی عادت کیسے ڈالیں، وہ تو بہت تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کا حل یہ ہے، اس کا ایک تدبیر یہ ہے کہ یہ جو ویکس خواتین استعمال کرتی ہیں نا، گرم کر کے آپ اس کو بغل میں لگائیں اور اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھیں، اگر شادی شدہ ہیں تو بیگم سے بولیں یہ کام کر دے آپ، کیونکہ خود انسان کا ہاتھ صحیح فٹ بیٹھتا نہیں ہے، تو وہ زور سے ایسے کھینچیں گے تو جڑ سے ایک دفعہ آ کر کے آواز آئے گی آپ کی چیخ، نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بعد میں، ہلکی سی بس ایک چیخ کی آواز آئے گی آپ کی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا میں چیخا ہوں یا گھر والے چیخیں، دیکھو محلے میں چیخا ہے، تو اس سے جڑ سے بال اکھڑ آئیں گے، تو یہ عمل جب 2-4 دفعہ ہوگا تو پھر جڑوں کی بالوں کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی، پھر آپ انگلیوں سے نوچ سکتے ہو، پھر آپ نوچ کے بال نکالو۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، پہلا فائدہ تو یہ کہ سنت ہے بھائی، عرب اسی طرح کرتے ہیں آج بھی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بال بہت دیر سے نکلتے ہیں، جلدی نکلتے نہیں ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صفائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بال کمزور ہو جاتے ہیں بہت جلدی، آہستہ آہستہ بالکل پھر ختم ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہو؟ چلو آگے، چلو آگے یار۔ وحلق العانہ، زیر ناف بال کا حلق کرنا، بلیڈ سے صاف کرنا، لیکن خواتین کے لیے وہ چونا وغیرہ یہ کریم وغیرہ استعمال کرنا، یہ بلیڈ سے صاف کرنا یہ مرد کے لیے افضل ہے۔ وہ انتقاص الماء، اور استنجا میں پانی استعمال کرنا، سمجھتے ہو؟ قال الراوی ونسیت العاشرہ، راوی کہتے ہیں مجھے 10ویں چیز یاد نہیں رہی، کہ نبی نے 10 باتیں بتائی تھی تو میں 9 بتا رہا ہوں، الا ان تکون المزمزہ، کہتے ہیں شاید یہ قلی کرنا نبی نے فرمایا تھا کہ قلی کرنا بھی فطرت ہے۔ وفی روایت الختان، اور ایک روایت میں اعفاء اللحیہ کے بجائے، داڑھی بڑھانے کے بجائے ختنوں کا تذکرہ ہے۔ لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی، کہتے ہیں اس کو رواہ مسلم تو کہا ہے لیکن یہ صحیحین میں مجھے حدیث ملی نہیں ہے، البتہ بہرحال صحیحین میں نہ بھی ہو، حدیث صحیح ہے یہ۔ چلیں، الفصل الثاني حديث نمبر 381 عن عائشة 380، ہاں 381 صحیح ہے، صحیح ہے۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي واحمد والدارمي والنسائي۔ والنسائی نہیں ہوتا، والنسائی بھائی، او والنسا، نسا کی طرف، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ والنسائي وروى البخاري في صحيحه بلا اسناد۔ نسا کی طرف منسوب ہے نا، میں بھی غلط پڑھتا رہا ہوں یار اس کو اتنے عرصے سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، منہ کو صاف کرتی ہے، مرضات للرب، رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ چلیں حدیث 382۔ وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال قال پھر وہی ایوبین کو غیر وہ منصرف، ہاں رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين الحياء ويروى الختان والتعطر والسواك والنكاح رواه الترمذي. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں، پیغمبروں کا طریقہ ہے. نمبر 1 حیا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو حیا کے مسائل، سطر کو چھپاتے تھے، یہ سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ حیا سے. آج حیا کو بھی لبرل لوگوں کے ہاں ایک عیب بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ایک عیب بنا کے. وہ کہتے ہیں جتنا آدمی بولڈ ہوگا نا، بالکل ہی کوئی اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا وہی. اور ویروا الختان، اسی طرح ایک روایت میں ختان کا تذکرہ ہے، ختنے کرانا. والتعطر، اور خوشبو کا استعمال کرنا. لیکن یہ جو الکحلی خوشبوئیں ہیں، میں آپ کو دعوے سے بتاؤں کہ ان سے ٹھیک ہے خوشبو ہے، لیکن آپ چند دن یہ بھی جائز ہے الکحلی خوشبو بھی، نان الکحلی خوشبو استعمال کریں جو عرب استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا خوشبو ہوتی کیا ہے. نان الکحلی خوشبوئیں پہلی دفعہ میں اچھی نہیں لگتی، اس کے بعد انسان ان کا عادی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے وہ. اور الکحلی خوشبو پہلی دفعہ میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھو سر درد اور عجیب. میں تو کسی خوشبو کی دکان میں بیٹھ نہیں سکتا، اتنی عجیب الکحل کے دماغ میں چڑھ رہی ہوتی ہے نا. خوشبو اصل میں پیغمبروں کی سنت ہے، تو جو پیغمبروں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے خوشبو کیسی استعمال کرنی چاہیے. انگریزوں کو کیا پتہ. تو یہ لوگ الکحلی خوشبو استعمال کرتے ہیں. گوروں نے یہ الکحلی خوشبو تو گورے لے کر آئے ہیں. ہم تو یہی الکحلی استعمال کرتے تھے بچپن سے ہی نا. ہمیں جب پتہ چلا، اب ہمارا عربوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ہم نے کہا یار یہ الگ ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے ان کی، جہاں یہ رہتے ہیں وہاں عجیب ایک جنت کا منظر ہے، کیا ہے یہ. پھر وہاں سے ہم جب خوشبوئیں لے کر آئے تو ہمیں پتہ چلا اٹ از کالڈ خوشبو. تو عربوں کی جو مزاج ہے نا خوشبوؤں میں، وہ بہت ٹائٹ ہے. اور یہ ظاہر پیغمبر سے آیا ہے نا، پیغمبروں سے آیا ہے. تو الکحلی خوشبوئیں چھوڑ دیں بالکل. اسپرے جتنے بھی ہیں نا یہ وقتی اچھے لگتے ہیں. تو میں تو گیا ہوں نا، میں نے تو دونوں کلچروں کو دیکھا ہے. یہاں کی بھی خوشبوؤں کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں، ان سے میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے تاجروں سے میں ملا ہوں. عجیب وہ بات نہیں ہے. عربوں کے پاس آپ بیٹھو یار، ان کی مسجدوں میں یہ جو عود کی خوشبو ہے پہلی دفعہ میں اچھی نہیں لگتی. اوریجنل عود، یہ جو عود کے نام پہ چورن بک رہا ہے نا، اس کی بات نہیں کرنا میں. ہر آدمی عود لے آتا ہے، یہ لگاؤ، وہ ناک سڑ جاتی ہے اس سے. عود بہت مہنگی خوشبو ہے، بہت زیادہ. صحیح ہے نا. اگر اس کی کوئی خوبصورت پیکنگ میں بیچ رہا ہے تو وہ بھی 2 نمبر ہے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی سی بوتل 1 لاکھ روپے کی، 2 نمبر ہے. یہ اتنی سی بوتل وہ کہے گا 1 لاکھ کی ہے تو وہ 2 نمبر ہوگی، 1 لاکھ سے بھی زیادہ کی ہوتی ہے وہ. لیکن آپ وہ استعمال کرو، پہلی دفعہ میں اچھی نہیں لگے گی آپ کو. ہر دیسی چیز فرسٹ ٹائم اچھی. جن بچوں نے دیسی گھی نہیں کھایا ان کو کھلاؤ گے وہ کہیں گے ہیک آ رہی ہے ابو اس سے. لیکن اس کے بعد جب عادت ہوتی ہے تو بھائی وہی دمبے کا گوشت لوگوں کو ہیک آتی ہے. لیکن پٹھانوں سے پوچھو دمبا کیا ہے، وہی ہیک ہی تو. اس کی ایک جو اسمیل ہے وہ بدبو نہیں ہے، وہ خوشبو ہے. اس کی چربی میں جو آپ کھانا پکا کے کھاؤ مزہ آتا ہے اس میں. بالکل ایسا ہی اپنے خرچے پہ کھا لینا. تو اسی طرح یہ جو دیسی خوشبو ہے نا، جو 2 خوشبو میں نے ایسی استعمال کی اب تک، وہ ایک تو اوریجنل عود، دوسرا ہے حرم میں جو بیت اللہ میں جو لگاتے ہیں نا غلاف پہ، جو عرب لوگ، وہ کہیں سے ملتی نہیں ہے اتنے آرام سے. وہ کسی نے مجھے گفٹ دی تھی، وہ بوتل ہم نے ختم کر دی لیکن وہ مل نہیں رہی کہیں سے. اور یہ جو اوریجنل خوشبوئیں ہیں یہ جیسے لگائی جاتی ہیں باڈی پہ، کھا بھی سکتے ہو آپ ان کو. یہ بالکل آرگینک چیزیں ہوتی ہیں. یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعی خوشبو ہی ہے. کیونکہ یہ کیا بات ہے، لگا رہے ہو کھا نہیں سکتے آپ اس کو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے. مشک کھائی جاتی ہے، دواؤں میں ڈلتی ہے. زعفران کھائی جاتی ہے، دواؤں میں ڈلتی ہے. عود پیتے ہیں عرب لوگ، ہم تو پی نہیں سکتے. وہ تو لاکھوں روپے کی خوشبو ہے، ہم تو پئیں گے تو ہم کروڑوں روپے کے ہو جائیں گے ہم. تو اگر ہم عود پی لیں اور کسی کو پتہ چل جائے پاکستان میں، وہ تو اغوا کر لے گا ہم کو. تو یہ ہے. چلو بھائی آگے، بہت ہو گیا. تو آپ صحیح خوشبو استعمال کریں. عود کی دھونی، یہ جو لکڑیاں جلاتے ہیں نا، اس میں آپ عربوں کا مزاج دیکھو. اور یہاں جو لکڑیاں خوشبو کی جلاتے ہیں تھوڑی دیر اچھی لگے گی، اس کے بعد پھر نہیں.
لیکن عرب لوگ جو جلاتے ہیں نا خوشبوئیں گھروں کے اندر، جو عود کی لکڑی اور اس طرح کی جو، اور صحیح ذوق ہم نے عربوں کو دیکھا ہے، جب وہ ان کے عود جلاتے ہیں نا تو مہمانوں کو وہ کرتے کے اندر دھواں لگاتے ہیں وہ. یعنی میں جب ایک عرب کے گھر جا کے بیٹھا تو وہاں کیا ہوا کہ وہ عود کی دھنی نا، خوشبوؤں کے تو وہ رسیالے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دھواں لے کے آتے ہیں تو سب لوگ اپنے توپ ہوتی ہے نا اس توپ کے اندر دھواں لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ الکوہلی خوشبو میں یہ اگر آپ ایسا اتنا لگا لو گے باڈی پر تو جتنے اڑوس پڑوس ہیں سب بے ہوش ہو کے مر چکے ہوں گے اس میں، حقیقت ہے. چلو آگے.